اللہ وبرکاتہ۔ قریب آ جائے، ذرا قریب آ جاؤ۔ دادا حضرت کے دربار میں بیٹھے ہماری خوش نصیبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حق پر کون سی جماعت ہو؟ تو کئی فرقے کئی جماعتیں، تو آپ فرمائیں اہل سنت والجماعت۔ پھر فرمائیں اس میں بھی بہت ہے، اس میں حق پہ کون ہے؟ آپ فرمائے وہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ عاشقوں کی پہچان ہے درود شریف، اس کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ بیانات سنے ہوں گے شب معراج میں جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ سے وہاں تک ساتھ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل آؤ ہمارے ساتھ۔ بولے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اگر ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے ہیں، تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کچھ کہنا ہے؟ تو فرمایا ہاں، میری خواہش ہے جب آپ کی امت پل صراط پہ سے جائے گی میں پر بچھانا چاہتا ہوں۔ قسمت والے ہیں، جلیل القدر انبیاء تمنا ظاہر کرے اس امت میں پیدا ہونے کے بارے میں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تفصیلی واقعہ ہے، پھر واپس ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جبریل کچھ فرمائے، آپ اپنی طرف سے نہیں بولے، جبریل کچھ عرض کیے، بولے ہاں ان کی یہ تمنا ہے جب میری امت پل صراط پہ سے گزرے گی اوپر بچھانا چاہتے ہیں۔ سنو، جبریل سے کہو وہ لوگوں کے لیے پر بچھائے جو آپ پر کثرت سے درود پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ خاص باتیں، کچھ اچھی باتیں، ایک چٹھی بھی آئی ہے۔ انسان کی زندگی 3 منزلوں سے گزرتی ہے۔ پہلی منزل ماں کا پیٹ، دوسری منزل دنیا، تیسری منزل خبر۔ 3 منزلیں ہیں نا۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہے ویسا پیدا کرتے ہیں۔ کوئی میرے جیسا ہے، کوئی آپ کے ویسا ہے، ہاں، ہر ایک کی صورتیں الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہے۔ اللہ کی مرضی چلتی ہے ماں کے پیٹ میں۔
کسی کی مرضی نہیں چل سکتی. ہاں اس کے اگر محبوب بندے کہہ دے تو سن لیتا ہے. اب دنیا کی یہ سائنس ٹیکنالوجی اتنی ترقی کری، پورے ڈاکٹروں کو بٹھاؤ، دنیا کے بڑے بڑے پورے ڈاکٹروں کو بٹھا کے بولو ایک فوٹو دو. اب میری بیوی حمل سے ہے، اس کو ایسا بچہ پیدا ہونا، ایسا بچہ پیدا کرو، ایسا خوبصورت ہونا، ایسے آنکھ ہونا، ایسے ناک ہونا، ایسے بال ہونا، ایسا خوبصورت کہ پیدا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اللہ کی مرضی پیٹ میں. پھر میرے عزیز بھائیو، اللہ کی قدرت کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کریں. بادشاہ دریافت کرا، اللہ کی قدرت کے بارے میں کوئی اچھی بات بتلائی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، دیکھو انسان ایک خطرے سے پیدا ہوتا. خطرہ ایک ہی ہے نا بھائی، خطرہ ایک ہی خطرہ نکلتا ہے. خطرے میں کتنا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو الگ الگ پیدا کرتے ہیں. کتنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی صورت کسی سے نہیں ملتی. اربوں خربوں جو ہم لوگ آئے، کسی کی صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی. یہ اللہ کی قدرت ہے. بولے اللہم صلی علی. تو ماں کے پیٹ میں اللہ کی مرضی چلتی ہے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی مرضی. اچھا بیٹھو ہاشمی ادھر آؤ، جگہ ہے نا وہ جانے آنے کے رستے ادھر آؤ. بابا ادھر آؤ، کیا بیٹھو، جگہ ہے وہاں، مجھے کہہ کو بیٹھے با بیٹھو. تو انسان 3 منزلوں سے گزرتا ہے، ماں کا پیٹ، دنیا اور خبر. ماں کے پیٹ میں اللہ کی مرضی چلتی ہے. اللہ اپنی مرضی سے سب کو الگ الگ پیدا کیے کرتے ہیں. اب دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد ایمان والا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. تو میرے عزیز بھائیوں، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایُحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب اذا خلا یُزَبِّہُ. اس کا اچھا نام رکھو، پھر اس کو قرآن کی تعلیم دو. میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جانور کو خصلت پہ پیدا کرے، انسان کو تربیت پہ پیدا کرے. اب جانور ہے، شیر کو سکھانا نہیں پڑتا گوشت کھاؤ بول کے، گوشت ہی کھاتا ہوں. بکری ہے، پتہ ہی کھاتی. جو چیز جو کھانے والے وہی کھاتے ہیں. خصلت پہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ جانور کو، انسان کو تربیت پہ پیدا کرے. آپ دیکھے ہوں گے بچہ جو ہے ہاتھ میں جو بھی رہا منہ میں ڈال لیتا، اس کو روکنا پڑتا ہے. چھی بول لیتا انہیں، بعد وقت منہ میں سے نکال کے بھی پھینکنا پڑتا ہے. تربیت کرنا پڑتا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن کا علم. اب جو چھٹی دیے وہ چھٹی کے حساب سے ایک اچھی بات، قرآن پڑھانا ہے، بچے کو ہو، بچی کو ہو، ہم کو ہو. کس سے پڑھانا؟ قرآن کس سے پڑھانا؟ آپ بولیں گے بھائی حافظ صاحب سے پڑھانا، آپ بولیں گے بھائی عالم سے پڑھانا. میں بولتا ہوں حافظ سے پڑھاؤ نا، عالم سے پڑھاؤ، عاشق سے پڑھاؤ. یہ خاص بات ہے. کیوں؟ دنیا میں بہت مدرسے ہیں،
بہت حافظہ ہے، بہت عالمہ ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مگر بدعقیدہ رہا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ عاشق سے پڑھانا، اس زمانے میں حافظ ہونا کمال نہیں ہے، عالم ہونا کمال نہیں ہے، عاشق ہونا کمال ہے۔ عاشقوں سے پڑھانا پڑتا ہے۔ مدرسے بہت ہے، عاشقوں کے مدرسے کم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو قرآن عاشق سے پڑھاؤ، علم دین پڑھانا ضروری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کو حلال حرام جائز ناجائز بتلانا۔ ہم اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجل اللہ اہل بیتی ہی مسئول عنہ۔ ہر ذمہ دار سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کو ذمہ داریاں تھی، تم نبھائے نہیں نبھائے، کرے یا نہیں کرے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کو۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، اس زمانے میں فی زمانہ گناہوں سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے۔ گناہوں سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے، گناہوں سے بچنا۔ تو میرے عزیز بھائیو، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ گناہ کس سے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آنکھ سے ہوتے ہیں۔ علم بھی آنکھ سے آتا ہے، 80% علم آنکھوں سے آتا ہے، 20% کانوں سے آتا ہے۔ نابینا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا۔ آنکھ، علم آنکھ سے آتا، پھر گناہ آنکھ سے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں، آپ فرمانے کیا دیکھتا ہوں لوگ زنا کر کے آگے بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے صحابہ آئے پریشان ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، ہم کون ہیں؟ آپ فرمائے آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے بولے آپ۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک نظر محبت کی ہوتی ہے، ایک نظر شہوت کی ہوتی ہے۔ بڑی خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ ماں کو دیکھتے ہیں، بیٹی کو دیکھتے ہیں، بہن کو دیکھتے ہیں، محبت ہے نا، جو غیر محرم ہے۔ اب بیوی ایک نظر محبت کی، شہوت کی ہوتی ہے۔ شہوت کی نظر سے آپ کسی کو دیکھیں تو وہ بھی زنا بتلا گیا۔ اس زبان میں بڑی اچھی پیاری بات، نظر محبت، نظر شہوت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد خلیفہ ہے، ہمارے چشتیہ سلسلے کے سردار ہیں وہ، ہمارا سلسلہ جا کے وہاں پر ملتا ہے، حضرت حسن بصری، پھر حضرت علی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے بصرہ ہے۔ ایک خوبصورت عورت کا آمنا سامنا ہوا۔ جب آپ کسی خوبصورت کو دیکھو تو نظر مت لگاؤ، ماشاءاللہ میرا کیا پہلی نظر معاف ہے، دوسری بھی معاف نہیں ہے محبت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ خوبصورت لڑکی آئی، بہت خوبصورت، اس کو دیکھ لیتے کھڑے گیا۔ اب وہ پوچھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ بولے تمہاری آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں، بول کے چلے گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے رہے۔ یہ صاحبہ جو خوبصورت تھی گھر گئی، آنکھوں کو نکال لی، کسی چیز سے آنکھوں کو نکال لی، تش میں رکھی، ایک بوڑھی عورت کو بلائی، دیکھو ایک نوجوان وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ دے کے آؤ۔ اب ایک بوڑھی خاتون تش میں ڈھانپ کے لے کے آئی۔ کیا ہے بولے تو وہ خوبصورت لڑکی آپ کو تحفہ دی۔ پردہ ہٹائے، کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ آنکھیں رکھے ہوئے، پیروں سے زمین نکل گئی۔
चिट्ठी लिखी हुई उसके अंदर, चिट्ठी में लिखा हुआ है, मेरी खूबसूरत आंखों से कई लोग गुनहगार हो जा रहे हैं, इसलिए मैं आंखें निकाली। बोले घर आए, रात भर रोते रहे, मौला मेरी वजह से वो नाबीना हो गई, उसकी शादी कैसी होगी, उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, वो क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, कैसे रहेंगी मौला, या रब्बल आलमीन। रात भर रोते रहे। सुबह ही दिल में ख्याल आया, चलो उससे भी माफ़ी मांग लेंगे। उससे माफ़ी मांगने निकले। जब उसके महले में दरियाफ्त करने पहुँचे तो एक जनाजा जा रहा है, हजारों में लोग आए। आप एक साहब से पूछने लगे किसका, आप समझ रहे हैं कोई अल्लाह वाली बरगाह का बड़ा है, किसका जनाजा है? वो कहने लगे कोई नौजवान इस लड़की को, इसकी आंखों को देखा और ये लड़की जो है अपने आंखें निकाली, रात भर तड़प रही, उसी तड़प में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखो कैसे नजर वाले, कैसी हिफाजत वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली। इसलिए औरतों के आंखों को भी पर्दा है। पर्दे की बड़ी अहमियत है मेरे अजीज भाइयों। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, उम्महातुल मोमिनीन साहबा के सामने निकले। हज़रत क़िबला भी जब मुरीद करते थे औरतों को, बीच में रुमाल पकड़ लेते। शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत गई, मैं तुम्हारे से मुरीद होती हूँ बाबा, मेरे को मुरीद करो। ठीक है, चद्दर पकड़ के मुरीद करे। अब वो बूढ़ी बोलने लगी तुम भी बूढ़े मैं भी बूढ़े, चद्दर कहीं को। आप फरमाने लगे शरीयत बूढ़ी नहीं होती, बोले आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो मेरे अजीज भाइयों, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो, आँखों को गुनाहों से बचाओ। ये आँखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए बनाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला के तजल्लियात को देखने के लिए बनाई गई। तो गुनाहों से बचना इबादत है। ज़िना तो बहुत दूर की बात है मेरे अजीज भाइयों। जिन आमाल से ईमान निकल जाता है उसमें ज़िना भी है। ज़िना से जो है ईमान निकल जाता है। ज़िना करे बाद फिर कलमा पढ़ने का हुक्म है। एक अच्छा वाक़या याद आ गया, दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आया, अपने ऊपर जो मीठी डाल रहा था, मीठी डाल रहा था। आप फरमाएं क्या बात है? मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह। आखिर कौन सा गुनाह? नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा। आखिर कौन सा गुनाह? नहीं, बहुत बड़ा। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, फरमाने लगे, एक साहब आए हैं, रो रहे, ऊपर मिट्टी डाल रहे, फरमा रहे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बुला के लो। या रसूलल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया, यही बोल रहे हैं। क्या ज़मीन से बड़ा, आसमान से बड़ा? बहुत बड़ा गुनाह हो गया। या रसूलल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत। आखिर क्या करे? रूमटे खड़े हो जाएंगे सुने तो। बोले मैं कफन चुराता हूँ। रात में कफन चुराने गया था, कफन चुराया। जो खबर में सो रही थी बड़ी खूबसूरत थी, खूबसूरत औरत थी। या रसूलल्लाह उसके साथ में ज़िना करा।
پھر یا رسول اللہ وہ زندہ ہو گئی، کہنے لگی اے انسان مجھے ناپاک کر دیا، مجھے ناپاک کر دیا، پھر مر گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے، چلے جاؤ میرے ساتھ، چلے گئے۔ 40 دن تک روتے رہے، یا اللہ میرا گناہ بڑا ہے یا تیری رحمت بڑی ہے؟ میرا گناہ بڑا ہے، تیری رحمت بڑی ہے۔ اگر میرا گناہ بڑا ہے تو مجھے بڑی سزا دے مولا، اگر تیری رحمت بڑی ہے تو معاف کر دے۔ خوشخبری آ گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرما دیجیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، زنا آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، فی زمانہ زنا سے بچو۔ بہنوں کو، بچوں کو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنو، برقعے پہنو، پردے میں رہنے کا حکم دو کہ ایسا نہ ہو لوگ ان کی وجہ سے گنہگار ہو جائیں گے، ان کی وجہ سے لوگ نیکوکار گنہگار ہو جائیں گے۔ ان کو پردے میں رہنے کا حکم۔ پھر میرے عزیز بھائیو، گناہوں سے بچو، اللہ کی عبادت کرو۔ دادا حضرت قبلہ کے عمل کو ہم دیکھیں، کبھی سنت نماز بھی نہیں چھوڑی۔ حضرت قبلہ کے پہلے خلیفہ منیر بھائی فرمانے لگے 50 سال سے زیادہ سے دیکھ رہا ہوں میں، حضرت قبلہ کی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی میں نے۔ اللہم صلی علی عبادت۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں گناہ کریں گے، مزہ تھوڑی دیر کا، شراب پیے، زنا کرے، تھوڑی مزہ تھوڑی دیر کا، بس تکلیف ہمیشہ کیے، مگر عبادت کریں گے تکلیف تھوڑی دیر کی، سکون ہمیشہ کا۔ عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اکیلے حلال کھاؤ، تو انسان کی 3 منزلوں سے گزرتا ہے، ماں کا پیٹ، دنیا، پھر تیسری منزل قبر۔ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق انہیں زندگی گزارا، تو جب بندہ قبر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی مرضی پوچھتے۔ دنیا میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزارا، قبر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے بندے کیا مرضی ہے تیری؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، دادا حضرت سے پوچھے بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، حضرت سے پوچھے بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیو، ہماری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق رہی۔ ہر مرنے والے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا، بعض عاشقوں کو دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ ہر مرنے والے سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول بہذا الرجل، دنیا میں تم ان کو کیا کہتے تھے؟ تو میرے عزیز بھائیو، ہم جہاں بھی دفن ہوں گے، اب عارف نگر میں ہوئے، چلکل گڑے میں ہوئے، ورنگل میں ہوئے، خازب کہیں بھی ہوئے، ہماری خبر یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مدینے میں۔ میرے عزیز بھائیو، جس کی جہاں خبر ہوگی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلاتے ہیں بیچ کے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں، ہماری خبر شریف کے قریب آ جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے دنیا میں تم ان کو؟ ایمان والے کا وہی محمد رسول اللہ، ان کا دیدار ہوگا۔ مگر میرے عزیز بھائیو، دیدار ہوگا، ایمان والے کو پہچانیں گا۔
مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں گے کس کو دیکھ کر؟ جو ان کے سنتوں میں محبتوں میں زندگی گزارتا ہے. یہ خاص بات ہے. دادا حضرت کو دیکھ کے مسکرائے, رسول حضرت قبلہ کو دیکھ کے مسکرائے. یہ ہونا زندگی. موت آنے والی ہے, شب برات آنے والی, نئی لسٹ لکھے جا رہی ہے. کتنے چلے گئے ہم, پھر آپ کی ہماری ملاقات ہوتی یا نہیں پتہ ہے. موت برحق ہے, اللہ تعالیٰ موت کا علم نہیں دیے. نیکوکاروں کو ہوتا ہے, زندگی میں خبریں کھود کے رکھ لیتے ہو. اصل زندگی آخرت کی, اس کا خیال رکھو. نوجوانوں, عزیز بھائیوں, اللہ کی مرضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. گناہوں سے بچو, عبادات کرو. رمضان آ رہا, اہتمام کرو, روزے رکھو, تراویحاں پڑھو, قرآن مجید کی تلاوت کرو. جو مالدار ہے زکوٰۃ دو, جو مالدار ہے حج فرض ہے تو حج کرو. پھر میرے عزیز بھائیوں, رشتہ داروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ صلے رحمی سے رہو, محبت خلوص سے رہو. دادا حضرت قبلہ کا صدقہ ہے, ان کی عنایتیں ہیں, ہم کو در نصیب ہوا ہے. میرے عزیز بھائیوں, میں جیسا کہا تھا صبح میں, ایمان کی سلامتی ہونا ہے, 3 چیزوں سے جڑے ہوئے رہو. مدرسہ, مسجد, خانقاہ, اس سے جڑے ہوئے رہو. مدرسہ, مسجد, خانقاہ. آپ جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں وہ آپ کا پیر ہے, اس کا احترام کرنا. آپ جس سے بیٹھے وہی آپ کا پیر ہے, اس کا احترام کرنا. ان کے بتائے چیزوں پہ عمل کرنا. پھر ایک صاحب سوال لکھ کے بھیجے تھے, مرشد کا ہاتھ چومنا جائز ہے یا شرک ہے؟ آج کل بدعقیدگی بہت چل رہی ہے. جو اہل حدیث غیر مخلدین ہیں, کبھی ان کی صحبت میں مت رہو, دیکھو بھی مت رہو. بدعقیدہ, عقیدہ اچھا نہیں ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. ہم کو تو مشرک سمجھتے ہو. میرے عزیز بھائی اہل حدیث, تو تھوڑی تھوڑی بات کو شرک بدعت یہی ہے. ان لوگوں کو محبت معلوم ہے, نہ عشق معلوم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ہاتھ بھی چومے, پیر بھی چومے. میرے عزیز بھائیو, ایک شرابی کا تو بھی ہاتھ چومتے کوئی آپ, کسی گنہگار کا کوئی ہاتھ چومتا, یہ سر سب کے سامنے نہیں چوم سکتا ہے. انجینئر ڈاکٹر کا کوئی جھوٹا کھاتے, کوئی کھاتے. ارے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے, تاک میں رہتے ہیں, کہاں چھوڑا تو کھا لیں گے بلکہ دیکھتے رہتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, محبت کو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے. حضرت قبلہ کا ایک واقعہ, بلکہ بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت قبلہ اندر داخل ہوئے, چوکھٹ کو بھی چومتے تھے, مزار کو بھی چومتے تھے. حضرت کا عمل تھا. ایک صاحب سعودیہ سے جا کے آئے, حضرت کے بازو کھڑے, حضرت قبلہ آپ چوکھٹ کو بھی چوم رہے ہیں, مزار کو بھی چوم رہے ہیں. حضرت کیا بولے معلوم ہے, اگر تم ان کو زندگی میں دیکھ لیتے تو تم بھی چومتے تھے. بولے صحابہ سرکار کو دیکھے, چمٹ کرے خبر سے. میں میرے حضرت کو دیکھا, میرے حضرت کیسے تھے میرے کو معلوم ہے, جو نہیں دیکھا اس کو کیا معلوم ہے. دیکھے سوالے تڑپتے رہتے, یاد آئے تو آنسو بہاتے رہتے. تو جو جس کو جانتا ہے, پہچانتا ہے, ان کی تڑپ الگ ہوتی ہے. تو محبت والوں میں رہو, عاشقوں میں رہو, آنکھوں کے گناہوں سے محفوظ رہو. دوست احباب رشتہ دار میں جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں, میرے عزیز بھائیوں, ان کو آپ دعوت دینا. شراب مت پیو, جوا مت کھیلو,
یہ ہے سود مت کھاؤ. آپ ان کو تلقین کرتے رہنا. آپ اکیلے جنت میں چلے جائیں گے. ارے بھائی کو بھی لے جاؤ نا ساتھ میں, نہیں لے آتے, اس کو دعوت دو اچھے کام کی. ہمارا عمل ہے وہ, ہم کو کرنے کا ہے وہ. دعوت کا کام ہمارا کام ہے, اولیاء کرام کا کام ہے. تو دوست احباب رشتہ داروں کو, آپ نماز کو جا رہے ہیں, چلیے نماز کو چلیے, آپ نماز کو جائیں گے. ولیمے کو جا رہا تو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں, نماز کو جا رہا تو ساتھ میں نہیں لے آتے. ایسا چل رہا آج کل. صبح سے پلاننگ ہوتی ہے, فون کر کے بولتے رہتے, ارے جمعہ آ رہا, فجر آ رہی, ظہر آ رہا, فون کر کے بولو نا بھائی ہم یہاں تیار ہو, ظہر کو جانا ہے, ساتھ میں جائیں گے. ایک ماحول بناؤ, نیکیوں کا ماحول بناؤ, گناہ سے بچنے کا ایک ماحول بناؤ. اللہ اس کے رسول خوش رہیں گے. دادا اللہ سے دعا ہے, یا رب العالمین, یا رحم الراحمین, حضرت قبلہ دادا حضرت کے صدقے میں ایمان پہ سلامت رکھیے, خاتمہ بالخیر کر دیجیے, آپ کے محبوب بندوں کی صحبت قربت نصیب فرمائیے. جب تک بھی حیات ہے مولا صحت و عافیت سے سلامت رکھیے. یا رب العالمین, آپ کی عبادت کی نیت سے دعا کرتے ہیں, عمر دراز فرمائیے, آپ کی معرفت کے لیے روحانی قوت عطا فرمائیے, آپ کی عبادت کے لیے جسمانی قوت عطا فرمائیے. یا اللہ مظلومین کی مدد فرمائیے. فلسطین میں بہنیں بھائی معصوم بچے پریشان ہیں, صبر کر رہے ہیں مولا, انہیں نعم البدل عطا فرمائیے, نعم البدل عطا فرمائیے. دشمنان اسلام کے غلط عزائم کو نیست و نابود فرمائیے. ہم سب کو اتحاد محبت خلوص سے رہنے والا بنائے, سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. دادا حضرت قبلہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. شیطان کے شر سے مکر و فریب سے محفوظ رکھیے, بدعقیدہ لوگوں سے دور رکھیے. صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اذان ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی